اسلام شریعت کا سبجیکٹ ہے، بولیے اسلام۔ ایمان جو دل کا حال ہے وہ طریقت کا سبجیکٹ ہے، وہ طریقت کا سبجیکٹ ہے، اور احسان جس کا تذکرہ کل ہوگا وہ حقیقت کا سبجیکٹ ہے۔ اسلام موضوع ہے شریعت کا، ایمان موضوع ہے طریقت کا، احسان موضوع ہے حقیقت کا۔ شریعت، طریقت اور حقیقت، اسلام، ایمان اور احسان، یہ تین الگ نام ہیں۔ جب یہ تینوں ایک کل میں یکجا ہو جاتے ہیں تو اس کو تصوف کہتے ہیں۔ یہ دین کامل ہے، یہ دین کامل ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ رب العزت وہ ذات ہے جس نے مومنوں کے دلوں میں جب ایمان داخل ہو جاتا ہے تو انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین۔ مومن کب بنے؟ اسلام جب تک ظاہر تک رہا مسلمان تھا، مومن نہ بنا۔ جب ایمان اس کے دل میں داخل ہو گیا، دل میں، تو کیا بن گیا؟ مومن۔ جب مومن ہوا تو اب اللہ پاک فرماتے ہیں کہ مومن جب ہو گئے تو مومنوں کے دلوں میں سکون اتارتا ہوں۔ ہائے ہائے ہائے۔ اب آج کا سبق یہاں پہ ختم کرتے ہیں۔ یہ جو بے سکونی ہے ہماری زندگی میں، اور ہم رونا روتے ہیں کہ جی بڑی عبادت بھی کرتے ہیں، نفل بھی پڑھتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، وظیفے کرتے ہیں، فلاں پیر صاحب سے پوچھا، فلاں کے پاس گئے، فلاں مولوی صاحب کے پاس گئے، قرآن کی تلاوت کی، فلاں نے یہ وظیفہ دیا۔ تو یاد رکھ لیں وظیفوں سے، محض وظیفوں سے، زبان سے پڑھے جاتے ہیں نا، کیا زبان سے پڑھے جاتے ہیں؟ تو زبان سے پڑھے جانے والے وظیفے، ارے اسلام بھی زبان سے اقرار اور تصدیق دل کی جاتی ہے۔ تو جب وہ بغیر ایمان کی قلبی حالت کے کامل نہیں ہوتا تو وظیفوں سے سکون کیسے مل جائے گا؟ زبان کا ہلانا ہی ہے نا۔ اب میری بات بھائی، جب تک دل کا منکا نہ پھرے، ہاتھ سے تسبیح کے دانے گراتے رہیں اور دل کا دانہ ہلا ہی نہیں۔ بلے شاہ صاحب کا ایک شعر ہے، بلے شاہ صاحب کا، وہ تسبیح پھری تے دل نہ پھریا، ہائے ہائے ہائے، تسبیح پھری پر دل نہ پھریا، کی لینا تسبیح پھڑ کے، کی لینا تسبیح، یہ حضرت سلطان بہو صاحب کا ہے، کی لینا تسبیح پھڑ کے، یہ حضرت سلطان العارفین سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ، کی لینا تسبیح پھڑ کے، تسبیح پھری پر دل نہ پھریا۔ ان وظیفوں کا کیا فائدہ کہ جس سے تسبیح پھیرتے رہے اور دل جہاں تھا وہیں کھڑا رہا، وہ نہ پھر سکا، ہائے ہائے، اس کا رخ قبلہ کی طرف، اللہ کی طرف نہ ہو سکا، چہرہ ہی قبلہ کی طرف رہا پر دل رب قبلہ اور رب کعبہ کی طرف نہ پھر سکا، تو دل نہ پھرا۔ اسلام جسم کو پھیرتا ہے سوئے کعبہ، اسلام جسم کو، جبین کو، چہرے کو پھیرتا ہے سوئے کعبہ، ایمان دل کو پھیرتا ہے سوئے رب کعبہ۔ اسلام جسم کو جھکاتا ہے اللہ کے حضور، ایمان دل کو جھکاتا ہے اللہ کے حضور۔ اسلام سر کا سجدہ چاہتا ہے، ایمان دل کا سجدہ چاہتا ہے۔ اسلام جسم کی اطاعت چاہتا ہے، ایمان دل کی اطاعت چاہتا ہے۔ تو جب ایمان نے دل کو مطیع کر دیا تو اب اللہ پاک فرماتے ہیں والذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، جب مومن ہو گئے تو تب اللہ مومنوں کے دل میں سکون اتارتا ہے۔ اب جواب مل گیا، یہ جو سکون نہیں ملتا زندگی میں، بے چین رہتی ہیں طبیعت، سکون نہیں آتا، بے چین رہتے ہیں، سکون نہیں ملتا، ہر وقت بندہ رونا روتا ہے۔ بھئی رونا اللہ کے بندے کس چیز کا رونا؟ دل کا من کا پھیرو، دل کی تسبیح کرو، دل کا حال بدلو، سکون اللہ کا وعدہ ہے۔ دل مومن ہو جائے تو اللہ سکون اتارتا ہی اتارتا۔ سکون کیوں نہ اترے؟ سکون اور ایمان کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ ایمان کو دل میں داخل کرو، سکون اتر آئے گا۔ ہماری کوششیں یہ کہ دل کو تو مومن کرنے پر محنت نہیں کرتے، دل کو مومن کرنے پر
میں نے دل تو رام رام کرتا ہے، دل تو لات و منات اور عزا حبل و عزا کا پجاری رہتا ہے، یعنی مال کا، دولت کا، پیسے کا، ٹکے کا، عزت کا، شہرت کا، دل انہی میں کھویا رہتا ہے۔ دل کافر ہے، دل مشرک ہے، دل بتوں کا پجاری ہے۔ ہم سکون مانگتے ہیں اللہ سے، سکون تو لو لگانے سے ملتا ہے۔ جب دل کی لو ہی نہیں لگی، سکون تو وہاں سے آنا ہے، فاؤنٹین سکون کا وہاں ہے، ڈیوینٹی۔ والذی انزل السکینہ فی قلوب المؤمنین، سکون اللہ اتارتا ہے پہلی بات، اور اتارتا کہاں ہے؟ مومنوں کے دلوں میں۔ تو ہمارا کام، ہم اللہ کی توفیق سے ہم مومن بن جائیں، سکون خود بخود اتر آئے گا، سکون خود بخود اتر آئے گا۔ اور پھر لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، پھر جب اہل ایمان کے دلوں میں سکون اللہ کا، سکینت اترنی شروع ہوتی ہے تو پھر ایمان لمحہ بلمحہ بڑھنے لگ جاتا ہے، ایمان بڑھنے لگ جاتا ہے۔ تو ایمان میں درجے بلند ہوتے چلے جاتے ہیں، ایمان کی قوت، ایمان کی طاقت، ایمان کی تاثیر، ایمان کی برکت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ ازدیاد، ایمان درجہ بدرجہ بڑھتا چلا، درجات بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اور یہ ایمان کے درجات کا تفاوت صحابہ کرام میں بھی تھا، کرام میں بھی تھا۔ ایک عام صحابی کے بھی ایمان کا درجہ تھا، اور سیدنا ابو بکر صدیق کے بھی ایمان کا درجہ تھا۔ تو فرق ہے نا، ایک عام صحابی کا بھی ایمان کا درجہ تھا، اور سیدنا فاروق اعظم کے بھی ایمان کا درجہ تھا۔ عام صحابی کا بھی ایمان کا درجہ تھا، عثمان غنی کا بھی تھا۔ اب دو مثال، ایک ہی مثال دیتا ہوں، ایک ہی مجلس ہے، دونوں صحابی ہیں، آقا علیہ السلام کی بارگاہ ہے، ایک شخص حاضر ہوتا ہے، صحابی ہے، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں سونے کی ڈلی پیش کرتا ہے اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ یہ سونے کی ڈلی ہے، بس میرے پاس یہی کچھ تھا، میرے پاس یہی کچھ تھا، اسے اللہ کی راہ میں خیرات کر دیں۔ آقا علیہ السلام اس کی بات سن کر اپنا چہرہ انور دوسری طرف کر لیتے ہیں، پھر وہ حاضر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ یہ سونے کی ڈلی لایا ہوں، یہی کچھ تھا میری کل جائیداد، آقا اسے اللہ کی بارگاہ میں قبول کریں، اسے تقسیم کریں، خیرات کر دیں۔ آقا علیہ السلام پھر خاموش رہتا ہوں، اس پہ بات پہ کان نہیں دھرتے۔ اس نے تیسری بار پھر درخواست کی، سونے کی ڈلی ہے، اسے قبول کریں، اللہ کی راہ میں خیرات کر دیں، اور میرے پاس یہی کچھ تھا۔ آقا علیہ السلام نے اس سے وہ لی اور اس کی طرف واپس پھینک دی، فرمایا لے جاؤ، تمہارے پاس چونکہ اور کچھ نہیں، تو اس طرح ایسا صدقہ خیرات نہیں ہوتے کہ پیچھے محتاجی اور فقر رہ جائے، گھر کھانے کو کچھ نہ ہو اور پھر آدمی ہاتھ پھیلاتا پھرے دوسروں کے سامنے، اپنے پاس کھانے کا کچھ نہ بچے، خیرات اس طرح کر دے کہ پھر خود ہاتھ پھیلائے اور لوگوں کے ہاتھوں کی طرف دیکھے، ایسے نہیں کرتے، واپس بھیج دیا۔ تو اس کے پاس وہی کچھ تھا، وہ سارا لٹانا چاہتا تھا، آقا علیہ السلام نے اجازت نہیں دی۔ یہ ایمان کا ایک درجہ ہے، یہ ایمان کا۔ اب سیدنا ابو بکر صدیق آ جاتے، آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے لشکر کو مال کی ضرورت ہے، خرچ کرو۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں آیا کہ ہمیشہ ابو بکر صدیق بڑھ جاتے ہیں نیکی کے عمل میں، خیرات میں، حسنات میں، ہمیشہ بڑھ جاتے ہیں، آج تو میں نہیں بڑھنے دوں گا۔ ان کا مقابلہ نیکی میں ہوتا تھا، ہمارا مقابلہ بدی میں ہوتا ہے، ہمارا مقابلہ مکانوں میں ہوتا ہے، ہمارا مقابلہ گاڑیوں میں، مال و دولت میں، روب دبدبے میں، برادری میں، ہمارا مقابلہ ان چیزوں میں ہوتا ہے۔ یہ ایمان کی باتیں نہیں ہیں نا، یہ ایمان کی باتیں نہیں۔ ایمان کی بات ہو تو سابقو بالخیف الخیرات، نیکیوں میں انسان بڑھتا ہے۔ تو فرمانے لگے کہ آج میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ ہم ابو بکر کو نہ بڑھنے دیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ گھر گئے، سارا سامان جمع کیا، آدھا گھر والوں کے لیے رکھا، اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آدھا مال اسباب کلہ کے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں دے دی۔ آقا علیہ السلام نے پوچھا عمر گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑائے ہو؟ عرض کہ یا رسول اللہ آدھا مال گھر رکھا ہے، آدھا آپ کی بارگاہ میں لایا ہوں، خیرات کیا ہے۔ اتنے میں سیدنا صدیق اکبر آ گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
یہ جو ترمذی شریف ابو داؤد سیاستہ میں جو حدیث آئی ہے، پہلے وہ مضمون بیان کرتا ہوں، پھر اس کے بعد اس مضمون کا ایک اگلا حصہ بھی ہے جسے امام ابن عساکر نے، امام سلمی نے اور کئی ائمہ نے بیان کیا اپنے طرق سے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، آقا علیہ السلام نے فرمایا ما ابقیت لأہلک یا ابا بکر، پہلے تو اس پہلی والی حدیث کے ساتھ موازنہ کر لینا، وہ جس نے کہا تھا یہ سونے کی ڈلی آقا تقسیم کر دیں، آپ نے واپس بھیج دیا، نہیں لیا۔ ابو بکر صدیق آ گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پوچھا ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑائے ہو؟ عرض کیا ابقیت لہم اللہ و رسولہ، یا رسول اللہ گھر والوں کے لیے اللہ اور اللہ کا رسول چھوڑ کے آیا ہوں۔ یہ نہیں کہا یا رسول اللہ دیکھ بات سارا کچھ سمیٹ کے لے آئے ہیں، کچھ بھی نہیں چھوڑا، اور آخری چادر جو زیب تن ہے، جو تن پہ جسم پہ لپیٹی ہوئی ہے، اس کو بھی ٹانکے لگائے ہوئے ہیں کانٹوں کے۔